میں تھوڑی سی گنتی آپ کو گنا دوں تو آپ کو پتا چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کی بشارت اپنی زندگی میں عطا فرمائی تھی اس خلافت میں کون کون آتا ہے، اس خلافت میں کون کون آتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ برحق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ بادشاہت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بادشاہت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو سنبھالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر 2 سال 3 مہینے تک، تقریباً 2.5 سال سمجھ کر کے چلے، 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر رہے۔ حساب کرنا، آپ کیلکولیشن کرنا۔ اس کے بعد 2.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور 10 سال تک چلایا۔ 10 سال تک اس نظام میں بہت تقویت آئی، کئی ممالک نئے فتح ہو کر کے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کے بعد اب ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 12.5۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند خلافت پر جلوہ بار ہوئے اور تقریباً آپ نے 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، 12 سال کچھ مہینے خلافت فرمائی، تقریباً 12.5 سال سمجھ کر چلیں۔ اب پورے ٹوٹل کتنے ہوئے؟ تقریباً 25 سال کے برابر۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت کی اس مسند کو سنبھالتے ہیں، تقریباً 4.5 سال تک آپ نے خلافت فرمائی۔ کتنے ہوئے؟ 29.5، تقریباً 29.5۔ یہ کل ملا کر کے 29 سال 6 مہینے ہوتے ہیں، 29 سال 6 مہینے یعنی تقریباً 29.5 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد بادشاہت، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ سب کو یہی معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، سب کو یہی معلوم ہے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی نا، مسجد میں آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد اب خلافت کا مسئلہ گرم ہو گیا کہ کون خلیفہ بنے گا، بحث چھڑ گئی، جگہ جگہ باتیں ہونے لگیں۔ اب 3 گروہ ہو گئے تھے مسلمانوں کے اس وقت۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے ان کو کہتے کہ آپ خلافت کا اعلان کر دیں، لیکن جو مدینے والے تھے اور کوفہ والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کیا کہ آپ خلیفہ بنیں، اور ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات چل رہی تھی۔ 3 جگہ سے 3 آوازیں تھیں، لیکن میرے عزیزوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نہیں فرمایا، چند لوگ تھے مکہ مکرمہ میں ان کے، حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی مدینے والے اور کوفہ والے سبوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا۔ کس کے بعد؟ حضرت علی کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مان لیا، لیکن یہ پہلا اتفاق تھا اسلام میں کہ بیک وقت 2 جگہ سے اعلان ہو گیا، ایک دمشق میں ملک شام میں اور ایک کوفہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت بٹ نہ جائے 2 خلیفاؤں کے بیچ میں۔ اب تک کیا تھا؟ چاروں خلفاء کے ایک آواز کے بعد پھر کوئی دوسرا خلیفہ آواز نہیں اٹھایا، کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل اتفاق سے سارے لوگوں نے بیعت کی اور خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں کچھ لوگوں کے نئی بیعت کرنے کی تاریخ ملتی ہے، لیکن کسی نے دوسرے خلیفہ کا اعلان نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ بہرحال یہ معاملہ کب ختم ہوا؟ اب یہاں پر ایک گتھی میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی بھونکتے ہیں، بہت غلط الفاظ کہتے ہیں، ان کو بھی یہاں سے تمیز سیکھنی چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں جب بات کریں تو زبان سنبھال کے بات کریں، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، لیکن چاروں خلفاء 29.5 سال میں دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت امام حسن نے اعلان کیا ٹھیک 6 مہینے کے بعد، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک 6 مہینے کے بعد خود ملک شام گئے، دمشق گئے اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا کہ میں خلافت نہیں چاہتا، میں بھی امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ دونوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹ ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا احترام کیا، عزت فرمائی، ہر مہینے ان کے ہاں وظیفہ بھی جاری ہوا، اور اس طرح سے یہ سرد جنگ جو مسلمانوں کے درمیان میں دو جماعتیں نہ ہو جائیں، کس نے ختم کیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا۔ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے ایک بار فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح فرمائی اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا، اور کس کے حق میں خلافت چلی گئی؟ سب کو سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سادے انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلافت کا اعلان فرمائے، تقریباً سارے مسلمانوں نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا، اور وہ 20 سال تک خلیفہ تھے۔ کتنے سال؟ بہت لمبے عرصے تک وہ خلیفہ رہے، 20 سال تک وہ رہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 12 سال سے وہ گورنر بھی تھے۔ بڑی لمبی عمر انہوں نے اس چیز میں بتائی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے بعد خلفائے راشدین جو کہلائے جائیں گے ان کا زمانہ 30 سال کا ہوگا۔ 29.5 سال تک تو 4 خلیفاؤں کی زندگی گئی، باقی جو بچے 6 مہینے تھے وہ امام حسن مجتبیٰ نے پوری فرمائی۔ اس اعتبار سے اے سنیوں سمجھ لینا، وہ 4 خلفائے راشدین کے ساتھ 6 مہینے کا ایک اور خلیفہ راشد ہے جس کو دنیا یاد نہیں کرتی، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو خلیفہ راشد 5واں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ جو باقی 6 مہینے جو بچے تھے میرے آقا کے فرمان کے مطابق انہوں نے ہی پورے کیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ فضیلت تو امیر معاویہ کے بھی شان میں جانا چاہیے، کیونکہ 29.5 سال کے بعد انہوں نے بھی خلافت کا اعلان کیا، لیکن یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ وہ 30 سال کے بعد بھی خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے 30 سال کے بعد بھی وہ 20 سال تک اور خلیفہ رہے، لیکن یہ بات آ کر فٹ بیٹھتی ہے تو امام حسن کی زندگی پر بیٹھتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی 6 مہینے تک، اور اس کے بعد دستبرداری کا اظہار فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ زمانہ ہے خلفائے راشدین کا۔ کل کتنا ہے؟ سب مسلمانوں کو یاد رہے گی نا بات، یہ 30 سال قیامت تک کے لیے روشن دلیل ہے۔